رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت سحر ہے، یہ رحمت نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے ایک کا نام ریان ہے، اور اس دروازے سے وہ شخص داخل ہوگا جو کہ رمضان کے روزے رکھتا ہوگا۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ انٹرٹینمنٹ کی عظیم الشان سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر، اور میں ہوں آپ کا میزبان راؤ کرامت سناگر۔ دیکھنے والے تمام ناظرین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج 15 رمضان کی شب لگ چکی ہے، اور جب 15 رمضان کو میں تاریخ کے آئینے میں دیکھتا ہوں تو ایک ایسی عظیم ہستی کا یوم پیدائش نظر آتا ہے جو کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جو کہ شہزادے ہیں فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، لخت جگر ہیں مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی کہ حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم پیدائش ہے۔ ان کے والے سے گفتگو ہوگی مفتی صاحب سے، لیکن اس سے قبل میں باقاعدہ ٹرانسمیشن کا آغاز کرنا چاہوں گا اور گزارش کروں گا قاری رمضان مہروی صاحب سے کہ اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک پیش کریں۔ جی قاری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ سبحان اللہ۔ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ سبحان اللہ۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز، سبحان اللہ۔ المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى سبحان اللہ يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. یہ تھے قاری رمضان مہروی صاحب جو کہ اپنی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک پیش کر رہے تھے. دیگر مہمانوں کے تعارف کی جانب چلتے ہیں اور آج کی جو پہلی مہمان شخصیت ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ملک پاکستان کی مشہور معروف اسلامی شخصیت پروفیسر مفتی محمد زاہد اسلم صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ. بہت بہت خوش آمدید. جزاک اللہ. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں ملک پاکستان کے مشہور و معروف ثنا خوان رسول معین قادری صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے؟ مائک دے دیجیے گا. کیسے آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. بہت بہت آپ کو بھی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید. اور آپ کے ساتھ موجود ہیں قاری حافظ شکیل نقشبندی صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں قاری صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو بھی خوش آمدید. اور گفتگو کا آغاز مفتی صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا. جیسا کہ میں نے ابتدائیے میں بتایا کہ آج حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم پیدائش ہے. میں چاہوں گا اس حوالے سے کچھ گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ کیا نور بات، کا، سبحان اللہ. تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور کا. امام حسن علیہ السلام شبیہ مصطفیٰ سبحان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں مصطفیٰ کی یاد آتی تو ہم چہرہ حسن دیکھ لیا کرتے تھے. امام حسن علیہ السلام وہ معیاری نام ہے کہ جس کو میرے رب نے حجاب میں رکھا. کتاب کا نام ہے اشرف المعبد، اس کے صفحہ 424 پر، اور تہذیب الاسماء اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 162 اور حدیث نمبر 118. اور اسی طرح کتاب کا نام ہے سعادت الکونین، اس کے صفحہ نمبر 54، اور اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ اس کی جلد نمبر 1 ہے صفحہ نمبر 13. لکھا گیا کہ اس نام کو میرے رب نے پردوں میں رکھا تاکہ کسی غیر کا نام نہ ہو جائے، کیونکہ نام یہ میرے رب کو محبوب تھا تو رب نے محبوب نام کو محبوب کے لیے چھپا کے رکھا تھا. تو اس لیے امام حسن علیہ السلام کا نام رکھا گیا حسن. اور اس سے بھی بڑی عظیم بات سنیے، کتاب کا نام ہے الذریۃ الطاہرہ، اس کی جلد 1 صفحہ 68 حدیث نمبر 99، سوائی کے مہری کا اس کے صفحہ نمبر 192 پر، اور اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد 2 صفحہ نمبر 25، اور فیض القدیر جلد نمبر 9. یہاں لکھا گیا ہے کہ اسمانی الحسن والحسین اسمانی من اہل الجنہ. فرمایا کہ یہ جو حسن و حسین نام ہے نا، یہ جنت کے نام ہیں، اس لیے اللہ نے حجاب میں رکھا، پردے میں رکھا. ان سے پہلے کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا. لم یکونا فی الجاہلیہ، کہ زمانہ جاہلیت میں یہ نام نہ تھا، کیونکہ اللہ کو یہ منظور ہی نہ تھا کہ حسن اور حسین کسی غیر کا نام ہو، بلکہ جب یہ کائنات میں آئے تو میرے مصطفیٰ نے ایک کا نام حسن رکھ دیا، ایک کا نام حسین رکھ دیا. اور پھر اس کے بعد اس نام کی برکت اور عظمت کا یہ عالم ہے کہ جو کوئی بندہ اپنے بچوں کے نام محمد رکھے، احمد رکھے، حسن رکھے، حسین رکھے، سرکار فرماتے ہیں کہ اس گھر کے افراد جہنم میں نہیں جائیں گے، بلکہ صدقہ محمد مصطفیٰ کا اس گھر کے سارے افراد جنت میں جائیں گے. سبحان اللہ، کیا بات. اور یہ آج ہم نے جس عظیم ہستی کو موضوع سخن بنایا، ان کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرما دیا کہ الحسن والحسین. جس طرح کہ آپ نے یہ روایت پڑھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے حوالے دے کر اس کو 4 چاندنا لگا دیں. کیا بات ہے، ذرا کہیں نا سبحان اللہ. سبحان اللہ. الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ صحیح حدیث ہے، کوئی ضعیف نہیں ہے، کوئی موضوع نہیں ہے، کوئی کلام نہیں ہے، کوئی جرح نہیں ہے، کوئی تعدیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے نا لوگ کہیں کہ جی یہ جو روایت پڑھ رہے ہیں کمزور ہے. ترمذی کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ 656 ہے.
حدیث نمبر ہے 3768. اور اسی طرح یہ روایت نسائی کے اندر موجود ہے، کتاب فضائل صحابہ، اس کی جلد نمبر 5 ہے، صفحہ نمبر 50 ہے، حدیث نمبر ہے 8169. اور یہ روایت ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے، ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 1368 ہے، حدیث نمبر ہے 4087. میرے آقا نے فرمایا کہ یہ جو حسن و حسین ہے نا، فرمایا کہ یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو جوانوں کے سردار ہیں، تو بوڑھوں کا سردار کون ہوگا؟ عورتوں کا سردار کون ہوگا؟ لڑکیوں کا سردار کون ہوگا؟ بوڑھیوں کا سردار کون ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنتی لوگ جب جب جنت میں جائیں گے، جو بھی جنت میں جائے گا، اللہ کسی بوڑھے کو بوڑھا نہیں رہنے دے گا، کسی بوڑھی کو بوڑھی نہیں رہنے دے گا، بلکہ جو جنت میں جائے گا اللہ اس کو نوجوان بنا دے گا. پتہ یہ چلا کہ پوری جنت کے جو سردار ہیں وہ حسن و حسین ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوب. معین قاضی صاحب آپ کی جانب آؤں گا. آپ کے شاگردوں کے حوالے سے تو اس دن گفتگو ہو گئی تھی، میں چاہوں گا آج اپنے استادوں کے بارے میں کچھ بتائیں. جی بالکل. میری عمر تقریباً 15 یا 16 سال کی تھی، تو ریڈیو پاکستان کراچی پر ایک آڈیشن کے لیے میں گیا. اچھا، لیکن اس وقت تو ایسا تھا کہ ایک گانے کی طرف بھی رجحان تھا، لیکن کیونکہ حضور نے اپنا صنعہ بنانا تھا، کتنا بڑا کرم ہے کہ طائف سب ہنر توصیف مصطفیٰ کے لیے چن لیا گیا. سبحان اللہ. تو الحمدللہ ہمیں اس لیے چن لیا گیا تھا. لیکن اس مقابلے میں پروگرام میں پلیٹ فارم کے نام سے آتا تھا، اس میں گانے کا آڈیشن دینے کے لیے گیا تھا. حالانکہ انہوں نے بلوا بھی لیا تھا مجھے، لیکن اس کے بعد پروگرام کے بعد سلسلہ یہ ہوا کہ یہ کہا گیا کہ اگلے روم میں محفل نعت ہو رہی ہے، تو اب تمام جتنے بھی ہیں جو آئے ہیں اسٹوڈنٹ وہ اندر آ جائیں اور صرف سبحان اللہ آپ کہیں مل کے. ہم وہاں موجود تھے، تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ شعبہ نعت کے بڑے بڑے نام موجود تھے، جن میں قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب، سعید ہاشمی صاحب، صدیق اسماعیل صاحب، صادق رحمانی صاحب، الحاج خورشید احمد صاحب. سبحان اللہ. تو الحاج خورشید احمد صاحب کو میں نے پہلی بار ہی سن کر میں بالکل ایک عجیب ہی کیفیت ہو گئی میری. گھر آنے کے بعد میں نے والد صاحب کو بتایا ان کے بارے میں، تو انہوں نے یہ کہا کہ خورشید احمد تو کورنگی میں رہتے ہیں 1 نمبر پر. اچھا، مجھے ایڈریس نہیں پتا تھا ان کا، میں ایسے ہی چل پڑا ان کے گھر کی جانب ملاقات کے لیے. تو بہرحال یہ کہ بڑی تلاش کے بعد ان کا گھر مجھے ملا، تو الحاج خورشید احمد صاحب سے میری ملاقات ہوئی. تو پھر گھر آنے کی بھی میں نے دعوت دی، وہ تشریف لائے الحمدللہ. تو ان کی شاگردی میں نے اختیار کی، الحاج خورشید احمد صاحب کی. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، گیت اور غزل کے حوالے سے ہے وہ نام، لیکن میں ان کا جو شیدائی ہوا وہ درود پاک سن کر. ان کی آپ نے غلام عباس صاحب کا نام سنا ہوگا، جو گیت اور غزل کے حوالے سے، لیکن ان کا ایک درود پاک ایسے میں گنگنا کے پیش کر دیتا ہوں تھوڑا سا. اللہم صلی علی محمد والا آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی. کیا بات. تو ان کا باقاعدہ بھی میں گنڈا بن شاگرد ہوا غلام عباس صاحب کا، اور بہت سارے اسرار و رموز، اور ان سے بھی الحاج خورشید احمد باقاعدہ میرے، وہ بھی گنڈا بن ان کا میں شاگرد ہوا. اور انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ نعت کیسے پڑھی جاتی ہے، محفل میں کیسے جایا جاتا، مائک پر کیسے آنا ہوتا ہے، تو اور ڈریسنگ کیسے کی جاتی ہے کہیں جانا ہے محفل میں، اور گفتگو کیسے کرنی ہے. تو الحمدللہ اس طرح نعت میں میرے استاد ہیں الحاج خورشید احمد. اور جو میوزک کے حوالے سے، نوٹیشن کے حوالے سے تھوڑا بہت سیکھا، کیونکہ منظور الکونین صاحب سے جب میری ملاقات ہوئی تھی واقعات ان کے در دولت پر، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ میں نے کلاسیکل سیکھا ہے، اور اس لیے سیکھا کہ میں اچھی نعت پڑھ سکوں. کیا بات. تو میں نے بھی استاد اس لیے بنایا کہ میں اچھی نعت پڑھ سکوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا معین بھائی، یہ بتائیے گا جو نوجوان نسل، جو آج کے دور کے جو نعت خواں ہیں، ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ جی بالکل. ان سے میں یہ کہوں گا کہ بہت اچھی اچھی آوازیں آ رہی ہیں، ہم سن رہے ہیں. ابھی پچھلے دنوں بھی میں ایک مقابلے میں جج تھا مقامی ہوٹل میں، تو بہت اچھی اچھی آوازیں، لیکن ان کو سینس نہیں ہے کہ ہم نے شروع کہاں کرنا ہے، آواز کا اتار چڑھاؤ کیا ہے، اور ادائیگی کیا کرنا ہم نے، تلفظ کیا ہے. تو یہ ساری باتوں کو ان کو چاہیے کہ وہ مطلب یہ کہ سیکھیں، اور کسی اچھے استاد کی مطلب یہ کہ تربیت میں آئیں، ان سے سیکھیں، تاکہ آپ کو ایک نعت اچھی پڑھ سکیں. جیسے ہم اپنے اساتذہ کو سن کر
ان کی تربیت میں ہم رہے اور آج تک ہیں الحمدللہ. تو ہم آج بھی سیکھ رہے ہیں الحمدللہ اور آئندہ بھی سیکھتے رہیں گے آئندہ بھی. تو میں یہ کہوں گا کہ اخلاص کے ساتھ پڑھیں, سب سے بڑی بات یہ. اور جب آپ پڑھ رہے ہوں تو بالکل تصور گنبد خضرا کا ہو آپ کے, اور بالکل اخلاص کے ساتھ پڑھیں گے تو سامنے والے پر اس کا اثر بھی ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. قاری حافظ شکیل صاحب کچھ بتائیں گے اپنے اساتذہ کرام کے بارے میں؟ ہاں بس پہلے بھی آپ نے یہ سوال کیا تھا اور میں نے بتایا تھا کہ میرے استادوں میں الحاج خورشید احمد صاحب, مجھے بچپن سے جب سے ہی میں نے مطلب ان کی آواز, میرا پنجاب سے بیسیکلی تعلق ہے, تو جب میں نے ان کی آواز سنی تھی تو مجھے یہ دل میں خیال پیدا ہوتا تھا کہ کوئی ایسا وقت آئے گا کہ خورشید احمد پڑھ رہے ہوں گے اور میں سن رہا ہوں گا. میری یہ خواہش تھی اور یہی خواہش مجھے کراچی کھینچ کر لائی, الحاج خورشید احمد سے ملنے کی اور غلام فرید صابری قوال, ان دو حضرات سے ملنے کی جو خواہش ہے مجھے کراچی لے کر آئی. اور پھر میں کراچی کا ہو گیا, پھر خورشید بھائی سے ملاقات ہوئی, ان کا شاگرد ہوا. بعد میں پھر میں حاجی کلیم سرور صاحب, الحاج کلیم سرور صاحب, ان کا بھی شاگرد ہوا, ان سے میں نے فیض حاصل کیا. اور گنڈا بس شاگرد جو ہے وہ الحاج کلیم سرور صاحب کا میں ہوا. ماشاء اللہ. اچھا مفتی صاحب بھی کچھ بتانا چاہ رہے ہیں, کیا کہنا چاہیں گے؟ مفتی صاحب کے پاس مائک ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سوالات اچھے ہیں ماشاء اللہ. جی مجھے لگ رہا ہے آپ بھی اپنے اساتذہ کرام کے نام بتانا چاہ رہے ہیں. اساتذہ کا نام بتا دوں؟ جی اچھا ویسے تو یہ بات ذہن میں نہیں, رہے اگر کسی اور کا بھی نام بتانا چاہ رہے ہیں تو آپ بتا دیں. نہیں بالکل, میں یہ بات بتا رہا ہوں کہ استادوں سے اگر کوئی آپ کو ایک جملہ بھی پڑھا دے, ایک لفظ بتا دے, کوئی مسئلہ بتا دے تو وہ آپ کے استاد محترم ہوتے ہیں. اور اس طرح کے اسباق تو کئی اساتذہ کے پاس پڑھے, لیکن جنہوں نے الف سے لے کر یا تک مجھے پہنچایا وہ میرے استاد محترم ہیں, استاد العلماء پروفیسر ڈاکٹر مفتی محمد طیب رضا نقشبندی صاحب, ماشاءاللہ, اور جن کے والد گرامی مفتی عبدالکریم نقشبندی جماعتی صاحب. ہمارے پنجاب میں بہت مشہور اور بڑا قدیمی شہر ہے کہروڑ پکا. ہاں یہ وہ مفتی عبدالکریم صاحب یہ قاری صاحب کے بھی استاد محترم ہیں, اور میرے جو استاد محترم ہیں. اسی بات پہ آپ کو خوشخبری ہے کہ کل جو ہے وہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی طیب صاحب یہاں پر تشریف لائیں گے. کیا بات ہے. کراچی کے 2 روزہ دورے پر وہ آ چکے ہیں, انشاءاللہ کل رو صاحب کے پاس بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو میں نے باقاعدہ مطلب فارسی سے لے کر آپ اس میں فارسی لے لیں, صرف لے لیں, منطق لے لیں, فقہ لے لیں, اصول فقہ لے لیں, فلسفہ لے لیں, نحو لے لیں, حدیث لے لیں, یہ ساری چیزیں مجھے جس شخصیت نے پڑھائی ہیں وہ پروفیسر ڈاکٹر مفتی طیب رضا صاحب ہیں. تو موقوف علی تک تو انہوں نے پڑھایا, اس کے بعد پھر دورہ حدیث اور تخصص ہوا کرتے ہیں, وہ میں نے ملتان مرکزی دارالعلوم انوار علوم میں پڑھا. اور وہاں پر جو استاد ہیں علامہ پیر سید ارشد سعید شاہ صاحب کاظمی, جگر گوشہ غزالی زماں, ان کے پاس میں نے بخاری شریف اور اس کے علاوہ ترمذی شریف, نسائی شریف پڑھی دور حدیث کی کلاسوں میں. اور اسی طرح دوسرے استاد محترم جن کے پاس میں نے دورہ پڑھا وہ ہیں استاد العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اقبال عمر سعیدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو وہ جامعہ انوار علوم کے شیخ الحدیث رہے اور اب ان کا وصال ہو چکا ہے. تو اس طرح کئی اساتذہ کرام ہیں, لیکن جن کی محنت سے, محبت سے, شفقت سے میں اس مقام پر پہنچا ہوں, ان میں سر فہرست جو نام ہے وہ ڈاکٹر مفتی محمد طیب رضا صاحب کے ہے. ماشاءاللہ, کیا بات ہے, زبردست. اور مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ, قاری صاحب آپ کی بھی آمد کا بہت بہت شکریہ. اور وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ رحمت سحر ہے,